اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات روز شہادت بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے بالخصوص بانی مجلس و جلوس جناب شوکت بھائی زیدی صاحب، جناب اختر حسنین کاظمی صاحب، ہمارے مہدی بھائی، آپ سب کے ذہنوں میں جو حاجتیں اور خاص طور پر بیماروں کی شفا کی جو دعائیں ہیں۔ علامہ حیدر علی جوادی بیمار ہیں، فیاض رضوی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے امام سجاد کا واسطہ دے کر خاص طور پر تکلیفوں میں جو مبتلا ہیں، کرونا کے وبا میں جو مبتلا ہیں، ان سب بیماروں کی شفایابی کے لیے، آپ سب کی صحت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 34۔ اللہ اپنے اس کلام میں امام کسے بناتا ہے، اس امام بنانے کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا۔ امام کی صفت امامت کیا ہے؟ پہلے تو میرے بچوں کے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں ہے اور نہ ہی اللہ سے کسی کی رشتہ داری ہے، اس لیے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر بھی نوازا جاتا ہے اور پڑوس کی بنیاد پر بھی نوازا جاتا ہے۔ یعنی صرف پڑوس میں ہونا ہی نوازشوں کے لیے کافی ہے، رشتہ دار ہونا ہی نوازشوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا کوئی پڑوس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جسم نہیں ہے، اور جس کا جسم نہیں ہو اس کا مکان نہیں ہوتا، اور جس کا مکان نہیں ہوتا اس کا پڑوس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔
تو نہ جب رشتہ داری ہے اور نہ جب پڑوس ہے، تو اب اللہ جب کسی کو عظمت عطا کرے گا تو وہ بغیر قابلیت کے نہیں ہوگی، بغیر اہلیت کے نہیں ہوگی۔ دیکھیے ڈاکٹروں کے درمیان ہی ڈاکٹر کا مقایسہ ہوگا، انجینئروں کے درمیان ہی کسی انجینئر کے اوپر تبصرہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ مریضوں کے درمیان اور مثال کے طور پر غیر پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کسی ڈاکٹر کو بٹھا کے کہا جائے کہ اب بتاؤ یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ زیادہ اچھا ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ صاحب آپ نے انجمن ہی غلط بنائی ہے، آپ نے جو ایک فورم بنایا ہے وہی غلط بنایا ہے۔ تو ڈاکٹر سارے ڈاکٹر ہوں تو پھر طے ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا ہے یا یہ زیادہ بڑا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ امام بناتا ہے نا تو جس انجمن میں سے چنتا ہے اس انجمن کے ایک فرد کو عباس کہتے ہیں۔ عباس مولا جیسے معیاری لوگوں میں سے زین العابدین بنتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور میں اپنے عقیدے کا 2 مصروں سے ثبوت فراہم کر دوں۔ استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے تو یہاں پر ختام کمال کلام کے طور پر ہیں۔ فرماتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ تھوڑا سا بات کیجئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں۔ تو جب میں امام پر غور کر رہا ہوں اور امام کی صفات کیا ہیں اس پر غور کر رہا ہوں تو منہم پر بھی تو غور کروں۔ وہ منہم کون ہے؟ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ امام بنانے کے لیے جو فورم اللہ نے کن میں سے امام بنائے گا، لہذا جن میں سے امام بنائے گا وہ اہلیت امامت کی رکھتے ہیں، مگر مصلحت الہی کچھ اور ہے۔ تو جس معیار کے لوگوں میں حضرت عباس ہوں، توجہ چاہوں گا، تو اب حسین عصمت کبریٰ پر فائز کہلائیں گے اور عباس عصمت صغریٰ پر فائز کہلائیں گے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں، یہ مولانا محمد قاسم کی اصطلاح، میں یوں کہہ دوں، توجہ، کہ مولا حسین کی عصمت پر، امام سجاد کی عصمت پر اگر کوئی دلیل بنے گا تو وہ مولا عباس کی ذات۔ جناب زہرا کی عصمت پر اگر کوئی دلیل بنے گا تو وہ جناب زینب کی ذات۔ یہ دلیل عصمت کہلائیں گے اور وہ وجود عصمت کہلائیں گے۔ اگر تمہیں مقام حضرت امام زین العابدین ہمیں سمجھنا ہوگا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ منہم وجعلنا منہم، ہم قرار دیتے ہیں۔ اچھا، پہلے والے لفظ پہ غور کیے بغیر کیسے گزر جاؤں؟ موسم کی نامساعدگی کے تو ہم عادی ہیں، یہ تو اس وجہ سے تو مجلس کم نہیں ہوگی، پنکھا نہیں چل رہا اس وجہ سے تو مختصر نہیں کروں گا میں مجلس۔ ہمارا تو تحقیق کا موضوع دے رہا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو تحقیق کا۔ میں آپ کو تحقیق کا موضوع دے رہا ہوں، پاکستان پر، ہندوستان پر ریسرچ کیجئے
کہ امام بارگاہوں کی تاریخیں پرانی ہیں؟ بھئی یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ لائٹ آنے پر صلوات اور لائٹ نہ ہونے پر، یہ کیا بات ہے؟ پچھلے دنوں ایک امام مہدی کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام کی شان میں غزل کہی تھی امام کو اپنا معشوق بناتے ہوئے۔ اصلی معشوق تو ہمارے امام زمانہ ہے نا، جتنا عشق بڑھے گا اتنی جلدی آئیں گے، تو عشق کا تقاضا تو وصل ہے نا، جتنا عشق بڑھتا ہے اتنا وصل قریب ہوتا ہے، تو عشق بڑھانا ہے امام سے، تو غزل کہی تھی امیر مینائی کی زمین میں امام زمانہ کو معشوق قرار دیتے ہوئے، اللہ کرے میرا عشق ہو جائے اور باتوں کی حد تک نہیں رہے۔ تو اس میں عرض کیا تھا کہ سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر۔ اور جس شعر کی خاطر مجھے یہ یاد آ گیا کہ میں آپ کو وہ جو شعر یاد آیا جس کی خاطر 4 مصرے سنا دیے میں نے آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے۔ بھائی تھوڑا بات کیجئے، بولیے میرے ساتھ، ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، گفتگو یہ ہے کہ اللہ بنانے والا اللہ ہے، وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم قرار دیتے ہیں ان میں سے کچھ کو آئمتاً، امام، تو بنانے والا قرار دینے والا اللہ ہے، اللہ امام بناتا ہے۔ جی آپ جو چیز بناتے ہیں آپ کا وجود آپ کی چیز میں جھلکتا ہے، وہ چیز بتا دیتی ہے کہ بنایا ہوا کس کا ہے۔ شیر پکار کے کہتا ہے کہ غالب کا ہے یا جوش کا ہے، مصرع پکار کے بتائے گا کہ ہے کس کا۔ ایسا ہی ہے، ہر ایک کا اسلوب علیحدہ ہے، ہر ایک کا انداز علیحدہ ہے۔ جب آپ اور ہم کوئی چیز بنائیں گے تو وہ ہمارے وجود کی عکاسی ہوگی، اور جب اللہ بنائے گا تو سفارت پروردگار ہوگی، اللہ کے کمالات کا اظہار ہوگا، جلوہ صفات افعالی پروردگار دکھائی دینے لگے گا۔ وہ بنانے والا ہے، بنانے والا وہ ہے۔ کام کس کا ہے بھائی؟ ہے جی، کام پکار کے بتاتا ہے کہ ہے کس کا۔ علی کے مارے ہوئے جنازے پکار کے بتاتے تھے ہمیں علی نے مارا ہے، میت بولتی تھی کہ مجھے علی نے مارا ہے، اندازے ضربت مولا علی کی بتاتی تھی کہ کام کس کا ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا یہ ابراہیم کا کام ہے، اور ابراہیم نے بھی بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تھی اور سارے بتوں کو توڑ کر چلے گئے تھے۔ تو سارا شہر کہنے لگا ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے، یقال لہ ابراہیم، جیسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم کو بلا لیا، تم نے کیا ہے؟ فرمایا کہ اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے پوری قوم کو اسما افہم بولا، کہ میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا خالق اور تمہارا رب کیسے ہے؟
تو کام بتاتا ہے کہ کس کا ہے. اللہ کا کام ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، میں امام بناؤں گا، میں طالوت کو ملک بناؤں گا، میں رسول بناؤں گا. یہ کام میرا ہے بنانا، ہدایت دینا میرا کام ہے. تو بس ڈھونڈو ان لوگوں کو جو اس بات کے قریب تر ہو. اچھا اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھئی انہیں بھی اللہ نے بنایا ہے، انہیں بھی اللہ نے بنایا ہے، تو جنہیں اللہ نے، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے بنایا ہے، تو ان میں کوئی خدائی رنگ تو نظر آئے، کوئی علم نظر آئے، کوئی شجاعت نظر آئے، کوئی سخاوت نظر آئے، کوئی غیرت نظر آئے، کوئی عزت نظر آئے، کوئی انسانیت نظر آئے، کوئی کردار نظر آئے. جی اگر آئے بھی تو مقابلتاً دیکھا جائے کہ کس میں زیادہ ہے. بہت واضح ہو جائے گا کہ اس میں زیادہ ہے تو پھر وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوگا نا. یہ آیہ کریمہ جسے ہم بارہا پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہتے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے رسالت کے بس سوائے یہ کہ قربہ سے مودت. تو بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ نبی فرما رہے ہیں میرے قربہ سے مودت. نقن صاحب فرماتے ہیں میرے قربہ کا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ جی اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، دونوں معنی مراد ہیں، دونوں معنی ممکن ہے. نبی نے فرمایا ہو کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کہہ رہا ہو میرے قرابت داروں سے مودت کرو. اللہ کے قرابت دار کون ہے؟ رشتہ داری کی بات نہیں کر رہا، قرابت داری کی بات کر رہا ہوں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا کسی بچے کو تو یہ تم روزانہ جو نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہو قربتاً اللہ، یہ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ہم سب جی ہم سب اللہ کی قرابت داری چاہتے ہیں. قرابت داری کا لفظ کیونکہ رشتہ داری سے ملا ہوا ہے اس لیے ہمیں الجھن ہو رہی ہے، ورنہ قربت پروردگار، اللہ کے قریب ہونا. اب اعلان ہو رہا ہے جو میرے قربا ہیں ان سے مودت. بڑا حسین پہلو ہے جو نقن صاحب کا دیا ہوا ہے. اللہ کے قربا ہونے کے لیے، اللہ کے قربا ہونے کے لیے وجود ثابت کرے گا کہ یہ اللہ کا قریب ہے بھی یا نہیں. مجموع کی بنیاد پر کوئی اللہ، یہ ووٹنگ نہیں ہو رہی کہ جس کی بنیاد پہ کہہ دیں یہ اللہ کے قریب ہے. یہ مرید نہیں بنا رہے پیر کو، بلکہ پیر ہے جو مرید بنا رہا ہے. یہاں الٹا چلتا ہے کہ جس کا مجمع زیادہ ہے اس کی مریدی پیری زیادہ ہے، اور یہاں ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں، یہ تنہا بھی رہیں تو پیر ہیں. یہ کربلا میں گھیر کے مار بھی دیا جائیں تب بھی حسین حسین ہے. اللہ نے امام حسین کی محبت دلوں میں ڈالنے کا اعلان کیا ہے. میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے. ہم تو ایسے ہیں جیسے آئینہ برداری کر رہے ہوں. یہ کام کسی اور کا ہے، کام یہ اللہ کا ہے. ربنا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. جی یہ اللہ کا کام ہے کہ دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد کی جو ملحقات صحیفہ سجادیہ میں 7 دعائیں ہیں، ان میں سے چوتھی دعا امام سجاد کی. 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں ہیں، میرے بچوں جا کے پڑھو. اور پھر اس کے بعد ملحقات ہیں جس میں 7 دعائیں، پھر اس کے بعد ہفتے کی 7 دنوں کی دعائیں ہیں. اس طرح 14 دعائیں 54 دعاؤں کے ساتھ ملائیں تو 68 بنتی ہیں. یہ 68 دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ. اور اس میں جو ملحقات ہیں ان میں چوتھی دعا جو امام سجاد کی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. امام فرماتے ہیں اللہم یا من خص محمدً وآلہ بالکرامہ. یا اللہ، اے وہ اللہ جس نے محمد و آل محمد کو کرامت سے عظمت عطا کی ہے. کرامت کے ذریعے جس نے عظمت عطا کی ہے. اللہم خص محمدً وآلہ بالکرامہ وحباہم بالرسالہ. مولانا توجہ، مولانا توجہ. وحباہم بالرسالہ، اور اللہ نے محمد و آل محمد کو رسالت ہدیے میں دی ہے. امام سجاد کے جملے سنا رہا ہوں آپ کو. وحباہم بالرسالہ، اور اللہ نے محمد و آل محمد کو رسالت ہدیے میں دی ہے. رسالت انہیں ہدیے میں ملی ہے. رسالت ان کی جزا نہیں ہے، رسالت اللہ کا انعام ہے.
سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے اس لیے ہوتے تھے کہ عطائے الہی آ رہی ہے، عطائے پروردگار آ رہی ہے۔ یہ ہاتھوں کا بوسہ اس لیے دیتے تھے کہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کا تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کا ہدیہ ہے جو جناب زہرا کی صورت میں۔ اور فرماتے ہیں وَخَصَّهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اور آل محمد کو اللہ نے وسیلے کے لیے مخصوص کر دیا۔ میرے ترجموں پر بھی غور کریں گے۔ وَخَصَّهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اور اللہ نے آل محمد کو وسیلے کے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ مجمع یوں ہی نہیں بیٹھا، یہ مجمع یہاں اس لیے بیٹھا ہے کہ جانتے ہیں جو یہاں آ جائے وہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ معصوم فرما رہے ہیں، مولا سجاد فرما رہے ہیں، اللہ نے آل محمد کو وسیلے کے لیے مخصوص کر دیا۔ وَجَعَلَهُم مِّن وَرَثَةِ الْأَنبِيَاءِ، اور اللہ نے آل محمد کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ پردادا کی میراث، دادا کی میراث، ابا کی میراث، کتنا پیسہ ہوگا، کتنی دولت ہوگی؟ 6 داداؤں کو اور جوڑ لیجئے، 7ویں دادا کی میراث بھی انہی کے پاس، ان کے بیٹے کی میراث بھی انہی کے پاس، اور سارے وارثوں کے یہ 8 مورثوں کے وارث، کتنا بڑا پیسے والا ہوگا؟ جی آپ تصور کیجئے، 2 4 5 10 20 اگر مورثوں کی میراث آ رہی ہو تو شاید پورا مملکت چلا لے۔ جی یہ 1,24,000 نبیوں کے وارث ہیں۔ اہل بیت کے پاس جو دولت ہے نا وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور یہ دولت مادی نہیں ہے جس میں جھگڑے ہو جائیں۔ آ جاؤ تم بھی اگر وارث ہو تو کر، وہ افضل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عجیب داستانیں ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں وَجَعَلَهُم مِّن وَرَثَةِ الْأَنبِيَاءِ، اللہ نے ہمیں، یا اللہ تو نے آل محمد کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ وَخَطَبَ بِهِمُ الْأَوْصِيَاءَ وَالْأَئِمَّةَ، اور ائمہ اور اوصیاء کا حسن خطاب آل محمد، حسن ختام آل محمد، جتنے بھی اوصیاء گزرے ہیں ان سب کا جمال آل محمد۔ جی پھر فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا بَقِيَ، اور آل محمد کو اللہ نے ماضی کا سارا علم عطا کیا، وَمَا بَقِيَ، اور جو علم باقی ہے وہ سب اہل بیت کے پاس ہے۔ مَا كَانَ وَمَا بَقِيَ، مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ تو سنا ہے نا آپ نے، مَا كَانَ وَمَا بَقِيَ۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و عالم۔ اس سے بہتر صلوات۔ بیماروں کے شفا کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے آل محمد کو علمہم علم ما کان وما بقیہ، ماضی کا سارا علم اور آئندہ آنے والا علم آل محمد کو دیا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر 7ویں صفت فرماتے ہیں وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت کو رکھا ہے۔ یہ محبت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، یہ کوئی سیاسی تنظیم کا جلسہ نہیں ہو رہا، یہ مجلس حسین ہے۔ یہاں پیسے دے کر نہیں بلایا جاتا بلکہ آنے والا پیسے دینا چاہتا ہے، آنے والا چاہتا ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مثال سلام پڑھ لوں، میں نوحہ پڑھ لوں، میں کوئی منقبت پڑھ لوں، میں کوئی مثال کے طور پر نعرہ لگاؤں اور اس کا جواب دے دوں۔ اور ہمارے ہاں صرف ذاکر ممبر پہ نہیں بیٹھتا، پورا مجلس ذاکر ہوتی ہے، پورا مجمع ذاکر ہوتا ہے۔ یہ میری ہر بات کے اوپر آپ سبحان اللہ جو کہہ رہے ہیں
اور اگر بعض سبحان اللہ کہنے کی عادت نہیں رکھتے تو نعرے کا جواب تو دیتے ہیں نا، تو وہ بھی تو یہ سب ذکر کی کیفیت میں ہے۔ اور آپ یقین جانیے جہاں ذکر اہل بیت حاکم ہو جائے، یہ پوری فضا اس وقت ذکر اہل بیت سے منور ہے، اور جب ذکر اہل بیت پوری فضا پر حاکم ہو جائے تو پھر فرشتے اترتے ہیں۔ جی بہار کی روایت سنا رہا ہوں، فرشتے اترتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے سونگھی ہی نہیں ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی کی اولاد کی ذکر اور تذکرہ ہو رہا تھا، فضائل بیان ہو رہے تھے، تو کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے جاؤ، ہم بھی وہ خوشبو لینا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ کو اور ہمیں کوئی اگر تبرک ملتا ہے تو وہ مادی ملتا ہے، فرشتے مادی مخلوق نہیں ہیں، تو انہیں جو تبرک ملتا ہے وہ روحانی تبرک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ، تو وہ کہتے ہیں جی انہم متفرقون، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس مکمل ہو گئی، سنیں گے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کل رات کو بھی میں نے 2 مجلسیں پڑھیں، بلکہ 3 مجلسیں رات میں پڑھی ہیں، اور یہ مجلس بھی میرے بھائی مجھے حکم کرتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ امام سجاد کی شہادت کی مجلسوں میں ایک خاص روحانیت ہے، امام زین العابدین کی مجلس شہادت میں ایک خاص معنویت ہے، گریہ بہت ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی مجلسیں پڑھی ہیں، آج بھی پڑھ رہا ہوں اور رات میں بھی پڑھوں گا، اور یہ میرے سالوں سے میرا مشاہدہ ہے، اور ایسا نہیں کراچی جہاں چلے جائیں، امام زین العابدین کی شہادت کی مجلس میں لوگ زیادہ کیوں روتے ہیں؟ شاید اس کا موٹا سا سبب یہ ہو جس نے 40 سال گریہ کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، اور یہ جو گریہ کی آواز ہے نا، یہ خود ایک تبلیغ ہے، عبادت سمجھ کر، فریضہ سمجھ کر گریہ کرنا ہے، تکلف نہیں کرنا۔ یہ آپ کا بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ میرے حسین کو رونے آئے ہیں، یہ میرے زین العابدین کو رونے آئے ہیں۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ 40 سال تک روئے ہیں، منحال آ گئے مولا کی خدمت میں، مولا کب تک روئیں گے؟ فرمایا منحال یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا، یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ میرے تو 18 یوسف ذبح ہوئے۔ میں نے کربلا کے میدان میں ایسے جنازے دیکھے، اجرکم اللہ۔ پھر فرمایا منحال شہادت ہمارا ورثہ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں کب تک رہوں گا، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا منحال شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا بے مقنا و چادر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا، درباروں میں کھڑا کرنا، یہ ہماری میراث نہیں تھی۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا منحال 7 مصیبتیں، امام سجاد فرما رہے ہیں منحال 7 مصیبتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔
جب میں وہ مصیبتیں سوچتا ہوں میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ منہال سنو گے، پہلی وہ مصیبت جب ہمیں شام کے دروازے پہ روک دیا گیا اور ایک دن اور ایک رات گزر گئی، میرے الفاظ میں کہوں کہ 24 گھنٹے گزر گئے، اور کھڑا کیا ہوا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری ماں بہنوں کی حالت غیر ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں شہر میں کیوں نہیں لے جاتے؟ تم تو ہمیں شام لے کر آئے ہو نا دربار تک لے جانے کے لیے، تم ہمیں شہر میں کیوں نہیں لے جاتے؟ تو مجھے جو جواب دیا وہ اس اذیت سے زیادہ جواب تھا۔ جو اذیت ہمیں کھڑے رہنے میں ہوئی اس سے زیادہ اذیت ہمیں ہوئی۔ کہنے لگے ابھی شہر سجایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا پھر جب ہمیں شہر میں داخل کیا گیا تو منہال چھتوں سے انگارے اور پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ بڑا سخت جملہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سوگنامہ آل محمد میں یہ روایت، صحاب رحمت میں یہ روایت، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں شہر میں داخل کیا، ابھی بازار آگے ہے، ابھی شام کا بازار آگے ہے، ابھی تو شہر شام میں داخل کیا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہمیں شہر شام میں داخل کیا گیا تو چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ جملہ ختم نہیں ہوا عزاداروں امام کا، سنیں گے۔ امام نے فرمایا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا، میں آواز دیتا رہا میرا سر جل رہا ہے، کوئی نہ تھا جو میرے سر سے انگارہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمت ہمت، حوصلہ، ذرا سانس لیجئے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ بعض اوقات رونے کے لیے، گھنٹوں رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک جملہ۔ آج تو ویسے ہی شہادت کا دن ہے، روڈ رستوں پر اگر پانی جمع ہو گیا ہو، بارش اگر دوبارہ شروع ہو جائے تو ماتمی حلقوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ہم روڈ پر یوں ماتم کرتے ہوئے چلیں گے، کاش یہ پانی کربلا میں برسا ہوتا۔ عجب نہیں آج روز شہادت امام سجاد پانی کے برسنے کا یہ بھی فلسفہ ہو کہ آپ کے ساتھ یہ بھی ماتم کرنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے، مجھے منزلیں بدلنی ہیں۔ فرماتے ہیں منہال پھر ہمیں شام کے بازار میں لے جایا گیا جہاں ازدحام اتنا تھا، اللہ اکبر، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا۔ امام فرماتے ہیں منہال وہاں ازدحام اتنا تھا، ازدحام اتنا تھا کہ مجھے خیال یہ تھا کہ سکینہ کہاں ہے۔ مجلس میں گریہ شدید ہے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، میں حالتیں دیکھ رہا ہوں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تسلی کیجئے گا، سانس لیجئے گا۔ اجرکم اللہ۔
فرماتے ہیں شام کے بازار میں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا، چلنے کو رستہ نہیں تھا، ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ فرماتے ہیں پھر ہمیں دربار کے دروازے پہ روکا گیا تو اچانک میری بیوی میری پھوپھی زینب کی آواز آئی، میں شرابی کے دربار میں نہیں جاؤں گی۔ کرسیوں پر مہمان بیٹھے تھے، میری پھوپھی کو جلال آیا، میں شرابی کے دربار میں نہیں جاؤں گی۔ سنیں گے عزادارو، شمر خولی سنان تازیانے لے کے آگے آئے۔ بھائی کچھ دیر کے لیے تصور کر لیجئے، اگر ہماری کسی بچی کی طرف کوئی اجنبی نگاہ بھر کے دیکھے، ہمارا شاید زندگی کا وہ آخری دن ہو جائے۔ زین العابدین 40 سال کیوں نہ روتے؟ میری پھوپھی نے کہا میں شرابی کے دربار میں نہیں جاؤں گی۔ شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، زینب حسین کے سر کی طرف دیکھو۔ سر حسین سے آنسو گر رہے تھے۔ آواز آئی میری بہن دربار میں چلی جاؤ، نانا کے دین بچاؤ، اللہ کی توحید پہنچاؤ۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا۔ اجر و کمال اللہ۔ امام فرماتے ہیں ہمیں دربار میں کھڑا کیا گیا، اے منحال میرے ذہن سے وہ منظر نہیں جاتا کہ ایک تشت یزید کے سامنے لا کے رکھا گیا۔ تھکے نہیں عزادارو، تھکے نہیں، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، یاد رہے یہ ایک بیمار کا تابوت ہے، یہ ایک زخمی امام کا تابوت ہے، یہ اس کا تابوت ہے جو اپنے بابا کا تابوت اٹھا نہ سکا۔ اجر و کمال اللہ۔ فرمایا ایک تشت لا کے رکھا گیا جس پہ رومال ڈلا ہوا تھا۔ اے منحال جب رومال ہٹایا تو وہ سر بابا حسین کا تھا۔ یزید کے برابر میں ایک چھڑی رکھی تھی، اس نے وہ چھڑی اٹھائی اور ان لبوں پہ لگائی جہاں نانا رسول بوسہ دیتے تھے۔ اجر و کمال اللہ۔ منحال تم پوچھ رہے ہو میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ اجر و کمال اللہ۔ منحال تم پوچھ رہے ہو میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ امام کی عمر اتنی نہیں تھی، 28 سال عمر۔ فرمایا تم پوچھ رہے ہو میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ امام نے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ وہ سکینہ کا جنازہ، وہ بہن کی میت، بس عزادارو حشام نے زہر دے دیا۔ ان کو آپ کا رونا گوارا نہیں ہے نا؟ ایسے ہی امام سجاد کی پیروی میں ہے نا آپ؟ امام سجاد کا رونا گوارا نہیں تھا، امام کو زہر دے دیا، اور جب زہر کے اثر سے شہادت قریب ہوئی تو امام باقر کو اپنے برابر میں بٹھا کے کہا محمد باقر تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا۔ بتاؤ میرے لال تم نے کیا دیکھا؟ اب امام باقر مصائب پڑھ رہے ہیں، امام سجاد گریہ کر رہے ہیں، اب شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین عباس کا علم لے کر آئے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا جنازہ لے کر آئے۔ امام سجاد کا گریہ بڑھنے لگا۔ جیسے ہی کہا نا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اترے، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یا حسین